اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک کو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے۔ ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے۔ انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں؟ نے کہا نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کی آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے ہو. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر. آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم
तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहाँ वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी, राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैंक तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापिस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर कर के कताव बिल असहारिहुम यस्तगफिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के हुजूर में माफी मांगते हैं, रोते हैं, आजिज़ी करते हैं। कहता कि एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। सब लोग सोए हुए हों और अल्लाह का दरवाजा खटखटा, अंधेरे में मालिक के कायनात के सामने झोली फैला, अपनी बिगड़ी का सवाल कर, अपनी मुश्किलात उस मालिक के सामने पेश कर जो सारे जहान का खालिक और मालिक है। अकीदा भी बनाओ, अमाल भी बदलो, मिजाज बदलो, तबीयतों में इनकलाब लाओ और लोगों इन घरों को मुसलमानों वाले घर बनाओ। तुम बुरा मान के जाओ या भला मान के जाओ, मैं अपने अकीदे की बात को छुपाता नहीं। जिस घर में कोई मर्द औरत कुरान के खोलने वाला नहीं, मैं उस घर को मुसलमान का घर नहीं कहता, वो चूड़े और किराड़ और सिक्क का घर है। तुम्हें ये सिखाया किसने है कि मरने के बाद कुरान पढ़ा जाता है और सारी जिंदगी में नहीं पढ़ा जाता? ये कुरान मुर्दों के लिए थोड़ी आया, ये जिंदों के लिए आया है। हदीस पाक में आता है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, गुरिस्तान से गुजरे तो एक कब्र को देखा। वो नबी ऐसा था, उसके मोजज़ात ऐसे थे। कब्र में देखा तो एक बुढ़िया जल रही है, सड़ रही है, तबाह हो रही है, रो रही है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पना पना करके वहां से गुजर गए। चंद दिनों के बाद जो उसी कब्र के पास से गुजरे तो ईसा अलैहिस्सलाम को ध्यान आया कि इस कब्र में एक बुढ़िया बड़ी अजाब भुगत रही थी, मगर उस दिन जो देखा वो तो ऐश में बैठी है, तख्त में बैठी आराम कर रही है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से सवाल कर दिया, इलाही मरने के बाद तो आदमी कोई नेकी भी नहीं कर सकता, इसने क्या कर लिया जो इसका सारा निजाम बदल गया? आवाज आई, ए ईसा, लिख के ले जाओ ये बात, हुजूर का फरमान है। फरमाया, ए ईसा, इस माई के छोटे से पोते ने उस्ताद के पास जाकर के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस नन्हे से मुंह से, छोटे से मुंह से जब ये लफ्ज निकला, ए अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। ईसा छोटे से मुंह से जब निकला, वो तो मासूम था, उसके मुंह से जब निकला ना कि मैं बड़ा मेहरबान हूं, मैंने उस मासूम बच्चे के सदके में उसकी दादी पे करम कर दिया। उसके नाम में बड़ी बरकतें हैं, उस अल्लाह का नाम लेने में बड़ी बरकतें हैं। गुड़ में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। टॉफियों में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। तुमने चख के नहीं देखा, अगर तुम चख लो, खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज अच्छी ना लगे अल्लाह के नाम के मुकाबले में। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाए, अपने कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपना जिक्र और अपना फिक्र और अपने शुक्र की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हम सबको ये हिम्मत दे कि मरते दम तक हम कुरान से यारी करें, कुरान से वफादारी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے، اور بھی سب کیسٹیں ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں سب کی فصل میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں، یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میری والدہ کے لیے بھی سب کے والدین کے لیے دعا کرو، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ جس کے عزیز رشتہ دار اہلیہ بھائی بھتیجے خاندان کے لوگ وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں مال و جان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے۔ ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کوکو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت عطا فرمائے۔ یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنا، یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو جان مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قربان جاؤں ان لہو مجرما فان لہو جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرما فان لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں، جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا۔ کہتا ان لہو مجرما فإن لہو جہنم، تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے۔ اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مؤمنا فقد عمل الصالحات فاولئک هم الدرجات العلی،
اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے، آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نام